میں تو چابی لینے آئی تھی، حیا نے کہتے ہوئے مراد شاہ کو روکنے کی کوشش کی جو مسلسل اس پر جھکتے ہوئے اس کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ان کے نکاح کو 6 مہینے ہوئے۔ یہ نکاح ان کے دادا کے کہنے پر ہوا تھا کہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جا سکے، مگر مراد شاہ کو حیا پسند نہیں تھی کیونکہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی میں انٹرسٹڈ تھی۔ مراد سے پردہ کرتی تھی، اس لیے وہ ہمیشہ سے حیا کے ساتھ ایسا کرتا۔ آج سب کزنز کے کہنے پر وہ اس کے روم سے چابی اٹھانے آئی تھی۔ اس روز زندہ جانے کے لیے دوڑ تک کر کے آیا اور پھر زبردستی حیا کے ساتھ حویلی کی بڑی ہال میں سفید چادر بچھائی گئی تھی جہاں معززین علاقہ اور خاندان کے مرد موجود تھے۔ صوفے کے عین وسط میں مراد شاہ سفید کلف لگا سوٹ اور کندھوں پر روایتی شال ڈالے بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ کسی پتھر کی مانند سخت تھا اور جبڑے بھینجے ہوئے تھے۔ نکاح خواہ نے جب مائک سنبھالا اور داجی نے مراد کی طرف دیکھا تو مراد نے ایک سرد اور گہرا سانس لے کر اپنی نظریں جھکا لیں۔ مراد شاہ ولد اسفندیار شاہ، آپ کا نکاح حیا بنت انور شاہ سے بمطابق شرع محمدی حبیث حق مہر 1,00,000 طے شدہ قبول ہے۔ نکاح خواہ کے ان الفاظ نے ہال میں ایک گہرا سکوت طاری کر دیا۔ مراد کا دل چاہا کہ وہ اٹھ کر چلا جائے اس حویلی سے دور جہاں اس کی محبت کو خاندانی جائیداد کے تحفظ کی قربان گاہ پر چڑھایا جا رہا تھا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، اس کی خالہ کی بیٹی الشبا کا چہرہ، وہ الشبا جس سے اس نے محبت کا وعدہ کیا تھا، لیکن داجی کا حکم حتمی تھا۔ ان کا ماننا تھا کہ حویلی کی جائیداد اور زمینیں خاندان سے باہر نہیں جانی چاہیے اور حیا جو مراد کی چچی کی بیٹی تھی اس جائیداد کا مرکز تھی۔ مراد نے بند آنکھوں سے اپنے غصے کو پیا اور نامالود گلے سے کہا، قبول ہے۔ 3 بار یہ لفظ دہرانے کے بعد جب ہال مبارکباد کی آوازوں سے گونج اٹھا تو مراد کے دل میں ایک عجیب سی نفرت نے جنم لیا۔ یہ نفرت حیا کے لیے تھی، اس لڑکی کے لیے جس نے اس کے مطابق اس کی زندگی اور اس کی محبت کو اس سے چھین لیا تھا۔ اسی وقت حویلی کے زنانہ حصے کے ایک بند کمرے میں حیا سرخ رنگ کی عروسی جوڑی ملبوس بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک بڑا سا گھونگھٹ تھا اور اس پر سے ایک موٹا سفید ململ کا دوپٹے کا حجاب جو اس نے بچپن سے کبھی اپنے وجود سے الگ نہیں ہونے دیا تھا۔ حیا ایک انتہائی معصوم، سیدھی سادی اور پردے دار لڑکی تھی۔ وہ حسن و جمال میں اپنی مثال آپ تھی۔ اس کی بڑی بڑی روشن آنکھیں اور معصوم چہرہ دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ لیتا تھا، لیکن اس نے ہمیشہ اپنے اس حسن کو حجاب کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ جب نکاح خواہ کے الفاظ زنانہ کمرے تک پہنچے اور حیا سے اجازت مانگی گئی تو اس نے قبول کیا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کی مہندی رچے ہاتھوں پر گر گیا۔ وہ جانتی تھی کہ مراد شاہ اس سے محبت نہیں کرتا، وہ یہ بھی جانتی تھی کہ مراد کے دل میں کوئی اور ہے، لیکن وہ ایک فرمانبردار بیٹی اور پوتی تھی۔ اس نے داجی کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ دوسری طرف اس کے کمرے کے باہر کھڑی مراد کی ماں بیگم نصرت نے ایک گہرا شکر کا سانس لیا۔ بیگم نصرت کے چہرے پر سکون کے تاثرات تھے۔ الشبا، مراد کی خالہ کی بیٹی کا کردار ٹھیک نہیں تھا۔ بیگم نصرت کو اپنی بہن کے گھر آنے جانے کی وجہ سے الشبا کی حقیقت کا بخوبی علم تھا اور کچھ عرصہ پہلے انہوں نے خود الشبا کو کسی اور لڑکی کے ساتھ ایک نجی جگہ پر نازیبا حالت میں دیکھ لیا تھا جہاں وہ مراد کے پیٹھ پیچھے کسی اور سے پینگے بڑھا رہی تھی۔ الشبا ایک خود غرض اور مکار لڑکی تھی۔ وہ مراد سے محبت نہیں کرتی تھی بلکہ وہ مراد کی دولت، اس کی شاہانہ جائیداد اور شاہ حویلی کی چوہدرائن بننے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ مراد شاہ کے پاس بے پناہ پیسہ ہے اور وہ اسی پیسے کی خاطر مراد شاہ کے پیچھے پاگل بنی ہوئی تھی۔ بیگم نصرت جانتی تھی کہ اگر انہوں نے مراد کو سیدھے طریقے سے روکا تو مراد کبھی نہیں مانے گا کیونکہ وہ الشبا کے عشق میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس لیے بیگم نصرت نے ایک چال چلی۔ انہوں نے اپنے سسر کے پاس جا کر خاندانی جائیداد کا واسطہ دیا اور کہا، ابا جی، اگر مراد کا نکاح خاندان سے باہر یا کسی اور جگہ ہوا تو جائیداد بٹ جائے گی۔ ہماری دیورانی کی بیٹی حیا ماشاءاللہ پردے دار ہے، نیک ہے اور جائیداد بھی حویلی کے اندر ہی رہے گی۔ آپ مراد پر دباؤ ڈالیں کہ وہ حیا سے نکاح کرے۔ داجی تو پہلے ہی جائیداد کے معاملے میں سخت تھے۔ انہوں نے فوراً بیگم نصرت کی بات مان لی اور مراد کو اس نکاح کے لیے مجبور کر دیا۔ بیگم نصرت نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ ان کے بیٹے کا دھیان اس بد کردار لڑکی سے ہٹ جائے اور حیا جیسی باکردار اور خوبصورت لڑکی اس کی زندگی میں آ کر اسے سنبھال لے۔ نکاح کی رسومات ختم ہوتے ہی مراد شاہ اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا۔ وہ حویلی کے مہمانوں اور شور شرابے سے دور پچھلے دالان کی طرف نکل گیا جہاں اندھیرا تھا اور انتہائی تنہائی تھی۔ اس نے فوراً اپنا فون نکالا اور الشبا کا نمبر ڈائل کیا۔ دوسری طرف سے فون اٹھاتے الشبا کی روتی ہوئی آواز آئی،
مراد تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم نے اس حیا سے نکاح کر لیا؟ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم صرف میرے ہو۔ مراد کا دل الشبا کی آواز سن کر پگھل گیا۔ وہ اس کی عیاری سے بالکل بے خبر تھا۔ اس نے بےتابی سے کہا، الشبا میری بات سنو، خدا کے لیے رونا بند کرو۔ تم جانتی ہو میں نے یہ نکاح صرف داجی کے دباؤ اور جائیداد کے اصرار پر کیا ہے۔ میرے دل میں صرف تم ہو اور ہمیشہ تم ہی رہو گی۔ لیکن اب تو وہ تمہاری بیوی بن چکی ہے مراد، اب تم مجھے کیسے مل سکتے ہو؟ الشبا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا۔ مراد کے لہجے میں ایک دم سختیاں اور عزم آ گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لو الشبا، میں اس حیا کو کبھی اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ لڑکی میرے لیے صرف ایک ضرورت کے تحت اس حویلی میں آئی ہے۔ میں کچھ مہینے بس داجی کے غصے کے ٹھنڈا ہونے کا انتظار کروں گا۔ جیسے ہی موقع ملا میں حیا کو طلاق دے دوں گا اور اس کے فوراً بعد تم سے نکاح کر کے تمہیں اس حویلی کی اصل مالکن بناؤں گا۔ یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ اس نے حویلی کی دیوار کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ الشبا نے جب طلاق اور نکاح کی بات سنی تو اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس کا مقصد مراد شاہ کا پیسہ اور جائیداد تھا اور مراد کا یہ وعدہ اس کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ مراد، میں صرف تمہاری محبت کی پیاسی ہوں۔ میں تمہارا انتظار کروں گی چاہے کتنے ہی مہینے کیوں نہ لگ جائیں۔ اس نے مظلومیت کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا، بس میرا یقین رکھو الشبا، وہ حیا جتنا چاہے پردہ کر لے، جتنی چاہے نیک بن جائے، وہ میرے دل میں کبھی جگہ نہیں بنا سکتی۔ مراد نے پیار سے کہا۔ مراد نے جیسے ہی فون بند کیا اور مڑا، سامنے اندھیرے میں ایک سایہ کھڑا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، اس کی ماں نصرت بیگم تھی۔ وہ کافی دیر سے وہاں کھڑی مراد اور الشبا کی پوری گفتگو سن رہی تھی۔ ان کا چہرہ غصے اور صدمے سے لال ہو رہا تھا۔ مراد! بیگم نصرت کی گرجدار آواز نے رات کے سناٹے کو چیر دیا۔ مراد چونک گیا، اس کے ہاتھ سے فون چھوٹتے چھوٹتے بجا۔ امی آپ یہاں؟ بیگم نصرت قدم بڑھاتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے چہرے کو حقارت اور غصے سے دیکھا۔ تو تم اپنی بیوی کو طلاق دینے کے منصوبے بنا رہے ہو، اس لڑکی کے لیے جو تمہاری جوتی کے برابر بھی نہیں ہے؟ وہ غصے سے بولی۔ امی آپ الشبا کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتی۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور آپ نے داجی کے ساتھ مل کر میرے ساتھ زبردستی کی ہے۔ آپ نے حیا کو مجھ پر مسلط کیا ہے۔ مراد نے اپنے لہجے کو سنبھالتے ہوئے کہا، بیگم نصرت نے ایک تلخ ہنسی مسلط کیا ہے۔ مراد، تم عقل کے اندھے ہو چکے ہو۔ تم جس الشبا کے عشق میں مرے جا رہے ہو نا، وہ کوئی بد با کردار لڑکی نہیں ہے، وہ ایک نمبر کی مکار اور بد کردار لڑکی ہے۔ امی! مراد غصے سے چلایا، میں اپنی الشبا کے خلاف ایک لفظ نہیں سنوں گا، تمہیں سننا پڑے گا۔ بیگم نصرت نے اس کا بازو مضبوطی سے پکڑا۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں نے تمہارے دادا سے کہہ کر تمہارا نکاح حیا سے کیوں کروایا؟ صرف جائیداد کے لیے نہیں، میں جانتی تھی کہ الشبا کا کردار کیسا ہے۔ وہ لڑکی صرف تمہارے پیسے کے پیچھے ہے۔ اگر آج تمہارے پاس یہ شاہ حویلی، یہ گاڑیاں اور یہ بینک بیلنس نہ ہونا تو وہ الشبا تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ وہ تمہارے پیٹ پیچھے دوسرے لڑکوں سے ملتی ہے، میں نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی بد کرداری دیکھی ہے۔ مراد نے صدمے اور انکار میں اپنا سر ہلایا۔ نہیں، یہ جھوٹ ہے، آپ الشبا سے نفرت کرتی ہیں اس لیے یہ سب کہہ رہی ہیں۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے۔ وہ محبت نہیں، تمہاری دولت سے عیاشی کرنے کا پروانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ بیگم نصرت نے سختی سے کہا، اور دوسری طرف حیا کو دیکھو، وہ اتنی پیاری ہے، اتنی خوبصورت ہے، اور اس کا اخلاق، اس کا پردہ، اس کی حیا پورے خاندان میں مثال ہے۔ لوگ اسے سیدھی سادھی کہتے ہیں لیکن وہ ایک ہیرے کی مانند پاکیزہ ہے۔ میں نے بابا سے اس لیے کہا تھا کہ وہ یہ نکاح کروائیں تاکہ تمہارا دھیان اس گندگی سے ہٹے اور تم ایک پاکیزہ زندگی گزار سکو۔ وہ غصے سے چنگھاڑ رہی تھی۔ امی آپ جو بھی کہیں، میں حیا کو کبھی قبول نہیں کروں گا۔ میرے دل میں الشبا ہے اور میں حیا سے پردہ اور فاصلہ ہی رکھوں گا اور وقت آنے پر اسے طلاق دے دوں گا۔ بیگم نصرت نے اس کے کندھوں کو جھٹکا دیا۔ تمہیں وقت بتائے گا کہ سچی محبت اور مٹی میں کیا فرق ہوتا ہے۔ یاد رکھنا مراد، جس دن حیا کا حجاب تمہارے سامنے سے ہٹا اور اس کی پاکیزگی تمہارے سامنے آئی، تم اپنے ان الفاظ پر خون کے آنسو روگے۔ بیگم نصرت غصے سے کہتی پلٹ کر حویلی کے اندر چلی گئی، جبکہ مراد شاہ وہیں کھڑا رہا۔ اس کے دل میں ایک طرف الشبا کا جھوٹا زہر تھا اور دوسری طرف اپنی ماں کے کڑوے الفاظ، لیکن اس نے اپنے ذہن میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ حیا کو صرف ایک بوجھ سمجھے گا اور اس سے ہمیشہ دور رہے گا۔ وہ شوخ رنگ کا مغربی لباس پہنے اپنے ہاتھ پکڑے سگریٹ کا دھواں ہوا میں اڑا رہی تھی، اور اس کے سامنے والی سیٹ پر دانیال بیٹھا، وہی لڑکا جس کے ساتھ وہ مراد شاہ کے پیٹ پیچھے چکر چلا رہی تھی اور جس کا راز بیگم نصرت جان چکی تھی۔ دانیال نے اس کا ہاتھ تھامنے کی کوشش کرتے ہوئے بے صبری سے کہا، الشبا، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تم مراد شاہ کو چھوڑ دو گی اور ہم دونوں شادی کر کے یہاں سے دور نکل جائیں گے۔ اب جب اس کا نکاح اس کی کزن سے ہو چکا ہے تو تم اب بھی اس کے پیچھے کیوں پاگل ہو؟ الشبا نے حقارت سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ دانیال، تم کتنے سادہ ہو۔ میں مراد شاہ کے پیچھے پاگل نہیں ہوں، میں اس کی دولت، اس کی گاڑی ہوں
اور اس شاہ حویلی کی جائیداد کے پیچھے پاگل ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ میں مراد شاہ جیسے روایتی اور اکھڑ مزاج چودھری سے محبت کرتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ دانیال نے الجھ کر پوچھا، تو پھر یہ روز روز اس سے فون پر رونے دھونے کا ڈرامہ کیوں؟ وہ ڈرامہ اس لیے ہے تاکہ اس کا دل پگھلا رہے۔ الشبا نے عیاری سے مسکراتے ہوئے کہا، میری بات غور سے سنو، مراد نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ بہت جلد اس حیا کو طلاق دے دے گا۔ جیسے ہی وہ اس سیدھی سادی پردے دار لڑکی کو طلاق دے کر حویلی سے باہر نکالے گا، وہ مجھ سے نکاح کر لے گا، اور ایک بار جب میرا نکاح مراد شاہ سے ہو گیا اور اس کی آدھی جائیداد قانونی طور پر میرے نام ہو گئی، تو میں اس مراد کو بھی لات مار دوں گی۔ میں اسے طلاق لے کر اس کا آدھا پیسہ سمیٹوں گی اور واپس تمہارے پاس آ جاؤں گی، پھر ہم دونوں اس پیسے سے زندگی گزاریں گے۔ دانیال الشبا کی اس خطرناک اور مکرانہ سوچ کو دیکھ کر دنگ رہ گیا، لیکن پیسوں کی ہوس اس کے دل میں بھی تھی، اس لیے وہ الشبا کی اس گھناؤنی سازش میں اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ الشبا صرف مراد شاہ کے جذبات اور اس کے پیسوں سے کھیل رہی تھی، اور مراد اس سے بالکل بے خبر حیا کو اپنی زندگی کا مجرم سمجھ رہا تھا۔ شاہ حویلی کے ایک بڑے پرسکون لیکن سرد کمرے میں حیا کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی۔ ان کے نکاح کو کئی دن گزر چکے تھے، لیکن ان دنوں میں حیا کے لیے حویلی کی زندگی ایک خاموش قید خانہ بن چکی تھی۔ مراد شاہ نے نکاح کے بعد سے اب تک نہ تو اس سے بات کی تھی اور نہ ہی اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ حیا ہمیشہ حجاب اور دوپٹے میں لپٹی رہتی تھی۔ حیا کو مراد کی شکل تک صحیح سے معلوم نہیں تھی، بس اس کی روبدار آواز اور اس کی بھاری قدموں کی چاپ ہی تھی جس سے وہ واقف تھی۔ حیا کو تو یہ بخوبی معلوم تھا کہ یہ نکاح مراد کی مرضی کے خلاف اور زبردستی ہوا ہے، لیکن اس کا معصوم دل کہتا تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ سوچتی تھی کہ جب مراد اس کی فرما برداری اور محبت کو دیکھے گا تو اس کا دل ضرور پگھل جائے گا۔ ایک شام مراد شاہ اپنے افسرانہ انداز میں حویلی میں داخل ہوا۔ وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس نے اپنی شال اتار کر صوفے پر پھینکی۔ حیا جو کافی دنوں سے مراد سے بات کرنے کا حوصلہ جمع کر رہی تھی، اس نے سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے۔ وہ اپنی ساس بیگم نصرت کے کہنے پر مراد کے لیے گرم دودھ کا گلاس لے کر آئی تھی۔ اس نے اپنے دوپٹے کو درست کیا، اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں سے گلاس تھاما اور آہستہ سے مراد کے قریب بڑھی۔ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں، جو اس کی حیا کی پہچان تھی، بات کرنے کی کوشش کی، آپ تھکے ہوئے لگ رہے ہیں، یہ دودھ پی لیں۔ مراد نے جیسے ہی اس کی آواز سنی، اس کے ذہن میں الشبا کے وہ آنسو گھوم گئے جو اس نے فون پر بہائے تھے۔ اس کا غصہ ایک دم بھڑک اٹھا۔ اس نے حیا کے ہاتھ سے گلاس لینے کی بجائے اسے انتہائی غصے اور بے رخی سے جھڑک دیا۔ دور رکھو اسے مجھ سے۔ مراد کی گرجدار آواز وہاں گونجی، میرے قریب آنے کی کوشش مت کیا کرو، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں اور مجھے تمہاری کسی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا مراد کے اس اچانک اور سخت رویے پر سہم گئی۔ اس کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، لیکن اس نے اپنے ضبط کا بندھن ٹوٹنے نہیں دیا۔ مراد نے اس کی طرف دیکھے بغیر حقارت سے کہا، تم مجھ سے اپنا واسطہ کم سے کم رکھو تو تمہارے لیے اچھا ہی ہوگا۔ یہ نکاح صرف داجی کی ضد تھی، میرے دل میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ حیا نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے سر جھکایا، دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور بغیر کوئی جواب دیے خاموشی سے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے دل پر مراد کے الفاظ نے گہرا گھاؤ لگایا تھا، لیکن اس نے اپنے دکھ کو حویلی کے کسی فرد کے سامنے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ حیا ہمیشہ صبح سویرے اٹھتی، نماز فجر کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کرتی اور پھر حویلی کے کچن کا رخ کرتی۔ اگرچہ حویلی میں نوکر چاکر کی کوئی کمی نہیں تھی، لیکن حیا اپنے ہاتھوں سے سب کے لیے ناشتہ تیار کرتی، اور خاص طور پر وہ گھر کے بڑوں کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ حویلی کی سب سے بزرگ ہستی دادی جان اپنے کمرے میں بستر پر ہوتی تھیں کیونکہ ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی تھی۔ حیا کا زیادہ تر وقت دادی جان کے کمرے میں گزرتا۔ وہ روزانہ دادی جان کو وقت پر دوائیاں دیتی، ان کے پاؤں دباتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے سوپ پلاتی۔ میری پیاری بچی تو اس حویلی کے لیے ایک رحمت بن کر آئی ہے۔ دادی جان اکثر حیا کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیتی، جبکہ حیا حجاب کے پیچھے سے صرف مسکرا دیتی۔ مراد شاہ قسمت کا دھنی ہے جو اسے تیرے جیسی پاکیزہ اور بااخلاق بیوی ملی۔ وہ نادان ہے، ابھی دنیا کی رنگوں میں اندھا ہے، لیکن ایک دن وہ تیری قدر ضرور پہچانے گا۔ حیا دادی جان کی باتیں سن کر اپنے آنسو چھپا لیتی۔ وہ حویلی کے تمام کاموں میں خود کو مصروف رکھتی تاکہ مراد کی بے رخی کا درد بھول سکے۔ بیگم نصرت حیا کو دیکھ کر دل ہی دل میں خوش ہوتی تھیں اور مراد کے اندھے پن پر کڑتی تھیں۔ حیا نے کبھی کسی سے مراد کی شکایت نہیں کی، وہ بس خاموشی سے سب کی خدمت کرتی، اس امید پر کہ ایک دن اس کی خاموشی اور اس کی پاکیزگی مراد شاہ کا دل ضرور جیت لے گی۔ شام کے سائے گہرے ہو چکے تھے اور شاہ حویلی کے وسیع دالان کزنز کے قہقہوں اور باتوں سے گونج رہا تھا۔ ان 6 مہینوں میں حیا نے خود کو ایک خاموش سائے کی طرح حویلی کے کاموں میں مصروف رکھا تھا، لیکن مراد شاہ کی بے رخی اور سرد مہر نظروں میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ وہ حیا کو اپنے راستے کی رکاوٹ سمجھتا تھا اور حیا نے بھی ہمیشہ اس کے سامنے آنے سے گریز کیا۔ ان کے درمیان ایک ایسا پردہ قائم تھا جسے حیا نے کبھی مراد کے سامنے بھی نہیں ہٹایا تھا۔
آج حویلی کی تمام کزن سلان کے وقت میں بیٹھے لوڈو کھیلنے میں مگن تھے. ہر طرف شور شرابہ اور نوک جھوک چل رہی تھی. حیا ہمیشہ کی طرح حجاب کیے دادی کے کمرے سے نکل کر کچن کی طرف جا رہی تھی کہ اس کی کزن امارا نے اسے آواز دی. حیا، ارے حیا ذرا یہاں تو آؤ. حیا نے اپنی قدم روکی اور رخ موڑ کر دھیمے لہجے میں پوچھا، جی امارا کچھ چاہیے آپ کو؟ ہاں یار، ہمیں وہ پرانی حویلی کے گودام والے صندوق کی چابی چاہیے جس میں دادی جان کے زمانے کی پرانی بورڈ گیمز اور دیسی شطرنج رکھی ہیں. ہم سب بور ہو رہے ہیں. امارا نے لوڈو کی گوٹ گھماتے ہوئے کہا. ایک اور کزن نے ہنستے ہوئے بیچ میں ٹوکا، لیکن امارا وہ چابی تو تایا ابا نے مراد بھائی کو دی تھی نا، ان کے کمرے کے سائڈ ٹیبل پر رکھی ہوتی ہے ہمیشہ. امارا نے حیا کی طرف دیکھا اور شرارت سے بولی، تو پھر حیا جائے گی نا، آخر مراد بھائی کی بیگم جو ہے. حیا پلیز ذرا مراد بھائی کے روم سے جا کر وہ چابی اٹھا لاؤ. ہم میں سے کوئی گیا تو مراد بھائی اپنے اس اکھڑ مزاج سے سب کو بھگا دیں گے. تم ان کی بیوی ہو، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے. بیوی؟ یہ لفظ حیا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح لگا. وہ جانتی تھی کہ مراد شاہ کے نزدیک اس رشتے کی کیا اوقات تھی. اس نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن وہ اپنے کمرے میں ہوں گے، میں اس وقت کیسے؟ ارے نہیں، مراد بھائی تو ابھی تایا ابا کے ساتھ بیٹھک میں کسی زمین کے مینوفیکچرنگ کیس پر بات کر رہے ہیں. وہ وہاں مصروف ہیں. تم جاؤ اور جلدی سے سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھا لاؤ. امارا نے اسے تسلی دیتے کہا تھا. کہاں؟ سب کزنس کے مسلسل اصرار پر حیا منع نہ کر سکی. اس نے گہرا سانس لیا، اپنے دل کی بے ترتیب دھڑکنوں کو سنبھالا اور مراد کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی. مراد شاہ کا کمرہ حویلی کے بالائی حصے کے آخری کونے میں تھا، جہاں ہمیشہ سکوت رہتا تھا. حیا نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر ہاتھ رکھا. دروازہ ادھ کھلا تھا. اس نے اندر جا کر کمرہ بالکل خالی تھا اور مدھم لائٹس آن تھیں. مراد وہاں موجود نہیں تھا. حیا نے راحت کی ایک سانس لی اور دھیمے قدموں سے اندر داخل ہوئی. یہ کمرہ مراد کی شخصیت کی طرح سنجیدہ اور رعبدار تھا. چاروں طرف اس کی پسند کی چیزیں اور اس کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی جو حیا کے حواسوں پر چھانے لگی. حیا نے سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے. وہاں واقع ایک بھاری پیتل کی پرانی چابی رکھی ہوئی تھی. حیا نے جلدی سے آگے بڑھ کر اپنی کانپتی ہوئی انگلیوں میں وہ چابی دبائی. اس کا مقصد صرف چابی لینا اور فوراً وہاں سے نکل جانا تھا تاکہ مراد کے غصے کا سامنا نہ کرنا پڑے. لیکن جیسے ہی وہ پلٹی، مٹھی میں بند کر کے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. دروازے پر ایک طویل اور قد آور سایہ نمودار ہوا تھا. مراد شاہ کمرے میں داخل ہو چکا تھا. مراد شاہ نے جیسے ہی کمرے میں قدم رکھا، اس کی نظر سامنے کھڑی حیا پر پڑی، جو سفید ململ کے دوپٹے میں خود کو سمیٹے چابی ہاتھ میں لی کھڑی تھی. اس کی سرمئی آنکھوں میں ایک عجیب سا خمار تھا. حیا اسے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر بری طرح گھبرا گئی. اس کا رنگ اڑ گیا اور وہ خجلت کے تحت 2 قدم پیچھے ہٹی. تم یہاں میرے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ مراد نے اپنی بھاری اور کڑکدار آواز میں پوچھا. اس کے لہجے کی سختی حیا کے وجود کو کپکپا گئی. میں تو چابی لینے آئی ہوں. حیا نے ہچکچاتے ہوئے اپنی نظریں فرش پر جمائے ہوئے کہا. اس کی مخملی آواز میں گھبراہٹ اور لرزش صاف واضح تھی. مراد نے دروازہ اپنے پیچھے چھوڑا اور آہستہ آہستہ قدموں سے اس کی طرف بڑھنے لگا. اس کے جوتوں کی چابھ حیا کے دل کی دھڑکنوں کو تیز تر کر رہی تھی. وہ جیسے ہی حیا کے بالکل قریب پہنچا، حیا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بیٹھ تھا. اس کا راستہ رک چکا تھا. مراد اس پر مسلسل جھکنے لگا. اس کا وجود حیا پر ایک سائے کی طرح مسلط ہو گیا. چابی؟ 6 مہینے ہو گئے حیا، اور تم آج بھی مجھ سے اس طرح بات کرتی ہو جیسے میں کوئی اجنبی ہوں؟ مراد نے اس کے نقاب اوڑھتے چہرے پر جھکتے ہوئے رندھیمی آواز میں کہا. اس کے لہجے میں ایک زبردستی کا اصرار تھا، ایک ایسی دوستی کا تقاضا جو حیا کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. حیا نے اپنے دونوں ہاتھ مراد کے چوڑے سینے پر رکھ کر اسے روکنے کی سخت کوشش کی. وہ مسلسل اسے خود سے دور دھکیلنے کی جدوجہد کر رہی تھی. مراد پیچھے ہٹے. ہمارا رشتہ کس بنیاد پر ہوا ہے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. خدا کے لیے مجھے جانے دیں. لیکن مراد شاہ آج پیچھے ہٹنے کے موڈ میں نہیں تھا. ان 6 مہینوں کی خاموشی، اپنی ماں کے کڑوے الفاظ اور الشبہ کے جھوٹے ڈراموں نے اس کے اندر ایک عجیب سا غبار بھر دیا تھا جو زبردستی دوستی کی شکل میں باہر نکل رہا تھا. وہ مسلسل اس پر جھکتے ہوئے اس کے وجود کے حصار کو توڑنے کی کوشش کر رہا تھا. اس نے حیا کے نازک بازو کو اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا. یہ نکاح دادا کے کہنے پر ہوا تھا، میں مانتا ہوں. مراد کی گرم سانسیں اب حیا کے کان کے پاس گونجی تاکہ جائیداد خاندان سے باہر نہ جا سکے. لیکن اب تم حقیقت میں میری بیوی ہو حیا. یہ پردہ، یہ دوریاں، یہ اجنبیت، اب میں مزید ایک پل بھی برداشت نہیں کروں گا. حیا کی آنکھوں سے گرم آنسو بہہ نکلے.
زبردستی کا یہ لمس اور مراد کا یہ بدلاوا روپ اسے خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بقیہ تمام تر جسمانی طاقت سمیٹ کر مراد کو ایک زوردار جھٹکے سے پیچھے دھکیلا اور مٹھی میں چابی دبائے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اس کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ وہ بس کسی طرح اس بند کمرے اور مراد کی ان پرجوش غسیلی نظروں کے سحر سے نکل جانا چاہتی تھی۔ لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا، مراد بجلی کی تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ اس سے پہلے کہ حیا ہینڈل نیچے گھما پاتی، مراد نے اپنے بھاری ہاتھ دروازے پر ٹکائے اور اسے ایک دھماکے سے بند کر دیا۔ حیا کی پشت اب بند دروازے سے لگی تھی اور مراد دونوں ہاتھ دروازے کے دونوں اطراف جمائے اسے مکمل طور پر اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ مراد کی آنکھوں میں چمکتا ہوا وہ نیا جنون اور زبردستی کا یہ انداز حیا کے پورے وجود کو کپکپا رہا تھا۔ وہ بند کمرے میں مراد شاہ کے مکمل حصار میں آ چکی تھی، جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتا بیڈ تک لایا اور اسے بیڈ پر پن کرتا اس پر جھکا تھا۔ وہ پوری رات اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن مراد کے تو آج مانو ہوش میں ہی نہیں تھا۔ حیا اپنا چہرہ پھیر گئی تھی۔ مراد کے جسم سے اٹھنے والی شراب کی بو نے اس کا دماغ معاف کر دیا تھا۔ وہ حیران تھی کہ مراد نے کب سے شراب پینا شروع کر دیا تھا، لہٰذا وہ ایک بات سے بالکل مطمئن تھی کہ جو بھی تھا ان دونوں کے درمیان ایک پاکیزہ رشتہ تھا۔ وہ اس کا شوہر تھا، اس پر حق رکھتا تھا۔ علیشہ صوفے پر بیٹھی اپنے ناخنوں پر شوخ رنگ کی نیل پالش لگا رہی تھی کہ اچانک ڈرائنگ روم کا بھاری دروازہ دھماکے سے کھلا۔ علیشہ نے چونک کر سر اٹھایا۔ سامنے مراد شاہ کھڑا تھا، لیکن یہ وہ مراد شاہ نہیں تھا جس کا دبدبا اور رو پوری شاہ حویلی پر قائم تھا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، سفید لٹھے کرتے پر مٹی لگی ہوئی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا دیوانہ پن اور تھکن تھی۔ وہ ہانپ رہا تھا جیسے کوئی طویل مسافات پیدل طے کر کے آیا ہو۔ مراد، علیشہ نے نیل پالش کی شیشی سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے حیرت سے کہا، تم اس وقت یہاں اور یہ حالت کیا بنا رکھی ہے؟ مراد شاہ نے آگے بڑھ کر علیشہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ علیشہ، میں سب کچھ چھوڑ آیا ہوں۔ میں سب کچھ ختم کر کے حویلی کی عیش و آرام، وہ جائیداد، وہ سب کچھ تمہارے پیچھے چھوڑ آیا ہوں۔ اب ہمارے درمیان کوئی نہیں ہے۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نا کہ تم میرا انتظار کرو گی۔ دیکھو میں تمہارے پاس آ گیا ہوں۔ اب تم مجھ سے نکاح کر لو، ہم آج ہی اسی وقت نکاح کریں گے۔ اس نے علیشہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لے کر کہا۔ علیشہ نے جھٹکے سے اپنے ہاتھ مراد کی گرفت سے چھڑائے۔ اس کے چہرے پر محبت کے بجائے ایک گہری الجھن اور تشویش ابھر آئی۔ اس نے مراد کے سر سے پاؤں تک دیکھا اور کڑوے لہجے میں پوچھا، سب کچھ چھوڑ آئے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب کچھ چھوڑ آئے ہو؟ تفصیل سے بتاؤ مجھے، ہوا کیا ہے؟ آج حویلی میں علیشہ، دادا جان اور امی مجھے حیا کے قریب لانے کے لیے دباؤ ڈال رہے تھے، یہاں تک کہ کل انہوں نے مجھے نشہ آور دوا بھی دی تاکہ میں اس کے قریب آ جاؤں۔ مجھ سے اب مزید یہ منافقت برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے دادا جان کے سامنے، پوری حویلی کے سامنے حیا کو طلاق دے دی۔ میں نے اس کاغذ پر دستخط کر دیے اور اسے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ علیشہ کی آنکھیں صدمے سے پھیل گئیں، اس کے پیروں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ تم نے حیا کو طلاق دے دی داجی کے سامنے؟ وہ حیرت سے بولی۔ ہاں، مراد نے فخر سے اپنا سینہ تانا۔ میں نے داجی کے منہ پر کہہ دیا کہ میں صرف تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن میری یہ بات سن کر داجی غصے سے پاگل ہونے۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے تو شاہ حویلی کا اگلا وارث میں نہیں ہوں گا۔ انہوں نے اسی وقت خاندانی وکیل کو بلا کر مجھے اپنی پوری جائیداد، زمینوں، بینک اکاؤنٹس اور حویلی کے حصے سے عاق کر دیا۔ امی نے بھی مجھے دھتکار دیا۔ داجی نے صاف کہہ دیا کہ تمہارے پاس اب شاہ حویلی کا 1 روپیہ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس۔ انہوں نے مجھے حویلی سے نکال دیا۔ علیشہ، میرے پاس اب صرف یہ چند کپڑے اور میرا یہ وجود ہے، باقی سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب میں یہاں آرام سے تمہارے پاس چلا آیا ہوں کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری اصل دولت تم ہو۔ اب تم میرے ساتھ چلو، ہم ایک نئی زندگی شروع کریں گے۔ مراد شاہ یہ سب اتنے یقین اور جذباتی انداز میں کہہ رہا تھا جیسے اس نے دنیا کا سب سے بڑا معرکہ سر کر لیا ہو، لیکن علیشہ کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ اس کے دماغ میں مراد شاہ کا وہ زہر جو جائیداد اور پیسوں کی وجہ سے تھا، 1 سیکنڈ میں ٹوٹ کر بکھر گیا تھا۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے مراد شاہ؟ علیشہ غصے اور حقارت سے چلائی۔ اس کی آواز میں اب وہ مٹھاس نہیں تھی جو فون پر ہوا کرتی تھی۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ تم سب کچھ کیسے چھوڑ سکتے ہو؟ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ مراد اس کے اس اچانک بدلے ہوئے لہجے پر دنگ رہ گیا۔ علیشہ، تم یہ کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا ہے۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ تم حیا کے ساتھ مجھے نہیں دیکھ سکتی۔ تم میری محبت کی پیاسی ہو۔ محبت کی پیاسی؟
علیشہ نے ایک زوردار تمسخر آمیز قہقہہ لگایا۔ مراد شاہ، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا اور نہ ہی اس دنیا میں زندگی گزرتی ہے۔ تم نے اپنا حصہ تو اپنے نام لگوانا چاہیے تھا۔ کم از کم اتنا پیسہ تو اپنے پاس رکھتے کہ ہم اپنی زندگی آرام سے عیش و عشرت سے گزار سکتے۔ تم تو بالکل کنگال ہو کر آ گئے ہو۔ مراد کو جیسے ایک بہت بڑا جھٹکا لگا۔ اس نے علیشہ کے چہرے کو دیکھا جہاں اب صرف لالچ اور غصہ واضح تھا۔ اس نے اپنے لہجے کو نرم کرتے ہوئے التجا کرنے کے انداز میں کہا، علیشہ، پیسوں کی فکر کیوں کرتی ہوں؟ میں جوان ہوں، مراد چاہوں، میں تمہارے لیے کڑی محنت کروں گا، مزدوری کروں گا، کوئی بھی چھوٹا موٹا کام کر لوں گا، لیکن تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ ہم محنت کر کے اپنا گھر بنائیں گے۔ محنت، مزدوری؟ علیشہ نے نفرت سے اپنے ہاتھ ہوا میں لہرائے۔ تمہارا دماغ واقعی ٹھکانے پر نہیں ہے۔ تم جیسے چودھری اب سڑک پر خاک چھانیں گے اور میں تمہاری غربت کا ساتھ دوں گی۔ تم سب کو چھوڑ سکتے ہو، لیکن میری عیاشی، میری آسائش اور میری آرام سے گزرنے والی زندگی جو میں نے سوچی تھی، وہ آپ اس غربت میں کیسے گزرے گی؟ میں کسی سڑک چھاپ اور محنت مزدوری کرنے والے انسان کے ساتھ کچے مکان میں نہیں رہ سکتی۔ چلے جاؤ یہاں سے مراد شاہ، میں تمہارے لیے اپنی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ مراد شاہ کو لگا جیسے کسی نے اس کے سینے میں خنجر گھونپ دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹ گئیں اور اس کے پاؤں لڑکھڑانے لگے۔ اس لمحے اس کے کانوں میں اپنی ماں بیگم نصرت کے وہ الفاظ گونجے، وہ لڑکی صرف تمہارے پیسوں کے پیچھے ہے۔ اگر آج تمہارے پاس یہ شاہ حویلی اور بینک بیلنس نہ ہونا تو وہ علیشہ تمہارے منہ پر تھوکنا بھی گوارا نہ کرے۔ ماں کی کہی ہوئی ایک ایک بات سچ ثابت ہو رہی تھی۔ حیا کی پاکیزگی اور علیشہ کی مکرانہ حقیقت اس کے سامنے بالکل عیاں ہو چکی تھی۔ وہ عقل کا اندھا آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ علیشہ اس سے نہیں، صرف اس کے پیسوں سے کھیل رہی تھی۔ تو امی ٹھیک کہتی تھی، مراد نے روندھے ہوئے گلے سے کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا کرب تھا۔ تم صرف میرے پیسوں کی خاطر میرے پیچھے تھی علیشہ، میں نے تمہارے لیے اس حیا کو چھوڑ دیا جو پاکیزہ تھی، جس نے کبھی مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ میں نے اپنے دادو کو چھوڑ دیا، اپنی ماں کو چھوڑ دیا، اور میں اب واپس بھی نہیں جا سکتا۔ میں سب کچھ لٹا کر تمہارے پاس آیا ہوں، اور تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ علیشہ نے بے رخی سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں یہ تو نہیں کہا تھا کہ بالکل ننگے دھڑنگے ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ تمہارا وہ شاہی دبدبہ ختم تو علیشہ کا انٹرسٹ بھی ختم۔ اب تم میرے کسی کام کے نہیں ہو۔ پلیز مجھ پر احسان کرو اور یہاں سے نکل جاؤ۔ میں دانیال کے ساتھ خوش ہوں اور تمہارے ساتھ اب میں ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ مراد شاہ کا دل جیسے سینے میں ہی دم توڑ گیا۔ اس نے پاگلوں کی طرف نظر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا اور وہیں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ جس لڑکی کے عشق میں اس نے حیا جیسی نیک اور خوبصورت بیوی کو 6 مہینے تڑپایا، اس کی شکل تک دیکھنے گوارا نہ کیا، آج اسی لڑکی نے اسے مٹی کے ڈھیر کی طرح سڑک پر پھینک دیا تھا۔ مجھے معاف کر دو مراد، لیکن حقیقت یہی ہے، علیشہ نے آخری بار سرد لہجے میں کہا اور نوکر کو اشارہ کیا کہ وہ مراد کو باہر کا راستہ دکھائے۔ مراد شاہ نے کچھ نہیں کہا، اس کے پاس کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، اس کا سر جھکا ہوا تھا اور جسم میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ وہ ایک تھکے ہارے انسان کی طرح ڈرائنگ روم سے باہر نکلا۔ اس کے قدم بھاری تھے، جیسے اس کے پیروں میں منو وزنی زنجیریں بندھی ہوں۔ بنگلے کا بیرونی دروازہ اس کے پیچھے بند ہوا تھا۔ باہر رات کا اندھیرا گہرا ہو چکا تھا، سڑک پر گاڑیوں کی آمد و رفت کی کم ہو چکی تھی، اور اسٹریٹ لائٹس کی مدھم پیلی روشنی سڑک پر دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ مراد شاہ سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں پر سر رکھ کر دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو جکڑ لیا۔ اس کا وہ غرور، وہ چودراہٹ، وہ شاہ حویلی کا تکبر، سب کچھ اس فٹ پاتھ کی مٹی میں مل چکا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے حیا کا وہ معصوم چہرہ اور اس کا سفید ململ کا دوپٹہ گھومنے لگا، جسے وہ ہمیشہ اپنے وجود پر سمیٹے رکھتی تھی۔ اب پچھتاوے اور کرب کے آنسو بہنے لگے۔ وہ فٹ پاتھ پر بیٹھا پاگلوں کی طرح رو رہا تھا۔ آنسو اس کی گالوں سے ہوتے ہوئے مٹی پر گر رہے تھے۔ میں نے یہ کیا کر دیا؟ اس کے حلق سے ایک دھیمی سی چیخ نکلی۔ میں کس مٹی کے پیچھے بھاگتا رہا اور اپنے گھر کے ہیرے کو پاؤں تلے کچل دیا۔ حیا، امی، مجھے معاف کر دیں۔ رات کے سناٹے میں مراد شاہ کا یہ پچھتاوا سڑک کی تنہائی میں گونج رہا تھا، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ سب کچھ کھو چکا تھا، اپنی محبت بھی، اپنی جائیداد بھی،
اور سب سے بڑھ کر اپنی حیا بھی۔ کہاں جا رہی ہو بیٹا؟ ادھر آؤ، مما کے پاس آؤ، مما آپ کا ویٹ کر رہی ہیں، آپ مما کو تنگ نہیں کرو۔ شاہ حویلی کا وسیع اور عریض دالان ایک بار پھر قہقہوں، خوشبوؤں اور ایک ننھے بچے کے معصوم کاریگروں سے مہک رہا تھا۔ حیا دوپٹے کو اپنے گرد سمیٹے اپنے 3 سالہ بیٹے کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ اس کا بیٹا، جس کا نام انہوں نے شاہان رکھا تھا، اپنی ننھی ننھی ٹانگوں سے تیزی سے دوڑتا ہوا آگے آگے بھاگ رہا تھا اور پیچھے مڑ مڑ کر اپنی ماں کو چھوڑ رہا تھا، چڑھا بھی رہا تھا۔ حیا اسے پکڑنے کے لیے تیز تیز قدم اٹھاتی بھی اس کے پیچھے لپکی، لیکن شاہان حویلی کے ستونوں کی اوٹ میں چھپتا ہوا آگے نکل گیا۔ شاہان، رک جاؤ بیٹا، مما تھک گئی ہیں، حیا نے ہانپتے ہوئے کہا، لیکن وہ شرارتی بچہ کہاں رکنے والا تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنستا ہوا جیسے ہی دالان کے موڑ پر مڑا، اچانک ایک قد آور وجود کے مضبوط سینے سے جا ٹکرایا۔ اس نے جیسے ہی اپنے سینے سے اس ننھے وجود کو ٹکراتے ہوئے محسوس کیا، اس کے سخت چہرے پر ایک بے پناہ محبت بھری مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے ایک ہی لمحے میں شاہان کو زمین سے اٹھا کر اپنے مضبوط سینے سے لگا لیا۔ شاہان نے فوراً اپنے ننھے ہاتھ اپنے پاپا کے گلے میں ڈال دیے۔ اس نے بے پناہ لاڈ سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور جھک کر اس کے معصوم پیشانی پر محبت کا ایک لمبا بوسہ دیا۔ کون میرے شہزادے کو تنگ کر رہا ہے؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ اسی پر حیا بھی بھاگتی ہوئی وہاں پہنچی۔ اس کے چہرے پر حیا کو دیکھ کر جو چمک آئی وہ دیکھنے لائق تھی۔ ان کے نکاح اور شادی کو اب 2 سے 3 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور ان سالوں میں حویلی کی فضا بالکل بدل چکی تھی۔ وہ حیا کے عشق میں اس حد تک گرفتار تھا کہ اب اس کی دنیا حیا اور اس بچے کے گرد ہی گھومتی تھی۔ اس نے ایک ہاتھ سے شاہان کو سینے سے لگائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے آگے بڑھ کر حیا کے سر سے سرکتے ہوئے دوپٹے کو محبت سے درست کیا۔ اس نے حیا کی خوبصورت اور شرمیلی آنکھوں میں دیکھا اور نرمی سے آگے بڑھ کر حیا کی پیشانی پر بوسہ ثابت کر دیا۔ حیا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا اور اس نے اپنی نظر جھکا لی۔ مراد، آپ بھی نا، سب دیکھ رہے ہیں۔ حیا نے دھیمے سے مراد شاہ کو ٹوکا۔ تو دیکھنے دیں، اپنی بیوی پر حق جتا رہا ہوں، مراد نے شوخی سے کہا۔ پشت سے لاٹھی کی آواز آئی اور داجی کی مسکراتی ہوئی دالان میں داخل ہوئی۔ بھائی، یہاں کیا ہو رہا ہے؟ داجی نے اینک کے پیچھے سے شرارت سے پوچھا۔ مراد نے مسکرا کر داجی کی طرف دیکھا اور بولا، داجی دیکھے نا، آپ کو یہ شاہان جو ہے یہ میری حیا کو سارا دن تنگ کرتا ہے، ایک پل آرام نہیں کرنے دیتا اسے۔ داجی نے شاہان کو مراد کی گود سے لیتے ہوئے پیار کیا اور مراد کو گھور کر بولے، وہ اپنی ماں کو تنگ نہیں کرے گا تو کس کو تنگ کرے گا؟ آخر بچہ ہے وہ، اور پھر اب تو حیا کے خیال تم سب سے زیادہ رکھنا چاہیے۔ وہ مسکرا کر کہتے آگے بڑھ گئے۔ حیا دوبارہ پریگننٹ تھی اور اس خوشی نے حویلی کی خوشیاں دوبالا کر دی تھیں۔ اسی وقت مراد کی ماں بیگم نصرت بھی وہاں پہنچ گئی۔ ان کے چہرے پر اپنے بیٹے اور بہو کی خوشیاں دیکھ کر ایک ابدی سکون اور مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر حیا کا ہاتھ تھاما اور محبت سے بولی، حیا بیٹی، تم جاؤ، جا کر اپنے کمرے میں آرام کرو، میں تمہارے اس چھوٹے شیطان شاہان کو سنبھالتی ہوں، آج یہ داجی اور دادی جان کے پاس ہی رہے گا۔ حیا نے مسکرا کر اپنی ساس کا شکریہ ادا کیا، مراد کی طرف ایک محبت بھری نظر ڈالی اور دھیمے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تاکہ آرام کر سکے۔ حیا کے جانے کے بعد مراد شاہ دالان میں بچھے صوفے پر داجی کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ دادا جان گہرے اصرار اور ایک فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ اپنے پوتے کو دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے مراد کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیمی آواز میں بولے، دیکھا تم نے مراد، اپنی ماں کے اوپر یقین کر کے ایک دفعہ اس کے کہنے پر تم نے جو قدم اٹھایا تھا اس کا نتیجہ آج تمہارے سامنے ہے۔ اگر تم نے اس وقت اپنی ماں کی بات پر یقین نہ کیا ہوتا اور اس الشبہ کا وہ مکرانہ چہرہ تمہارے سامنے نہ آتا تو تم آج اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں سے خراب کر رہے ہوتے۔ تم اس ہیرے جیسی حیا کو ہمیشہ کے لیے کھو دیتے۔ مراد شاہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کی آنکھوں میں پرانے دنوں کا پچھتاوا اور شکر گزاری ایک ساتھ تیرنے لگے۔ اس نے داجی کا ہاتھ تھام کر کہا، آپ سچ کہہ رہے ہیں بہن داجی،
میں تو اس مٹی کو سونا سمجھ بیٹھا تھا. اگر اس رات وہ سب کچھ میری آنکھوں کے سامنے نہ آتا تو میں کبھی حیا کی قدر نہیں جان پاتا. مراد شاہ کا ذہن 2 سال پیچھے اسی ایک رات کے منظر پر چلا گیا جس رات نے اس کی زندگی کا رخ بدلا تھا. یہ اس رات سے پہلے کا واقعہ تھا جب حیا چابیاں لینے اس کے کمرے میں آئی تھی. مراد شاہ کسی ضروری جائیداد اور خاندانی زمینوں کے معاملے کے سلسلے میں شہر گیا ہوا تھا جہاں وہ اپنے بابا اسفن یار کے ساتھ کسی بزنس میٹنگ میں مصروف تھا. اپنے بابا سے کام کے سلسلے میں فری ہونے کے بعد مراد نے سوچا کہ وہ الشبہ سے ملنے اس کے گھر جائے کیونکہ الشبہ فون پر مسلسل رو کر اس سے ملنے کا کہہ رہی تھی. وہ الشبہ کو سرپرائز دینے کے لیے رات کے وقت شہر کے ایک پوشیدہ اور مہنگے ہوٹل کے VIP لاؤنج میں پہنچا جہاں الشبہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ ہونے کا بتایا تھا. لیکن وہاں پہنچ کر مراد شاہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی. اس نے اپنی آنکھوں سے الشبہ کو انتہائی ناپسندیدہ حالت میں دانیال کے ساتھ دیکھا. وہ دونوں ایک کونے بیٹھے شراب کی بوتلیں سامنے رکھے بیٹھے تھے اور الشبہ دانیال کا ہاتھ تھام کر بیٹھی تھی. الشبہ کا وہ با کردار ہونے کا ڈرامہ ایک ہی لمحے میں راکھ کا ڈھیر بن گیا تھا. مراد کا دل بری طرح ٹوٹا. اس کا دماغ سن ہو گیا. وہ اس صدمے کو برداشت نہیں کر سکا اور اسی ہوٹل کے بار میں بیٹھ کر اس نے غصے اور دکھ میں بے تحاشا شراب پی لی. وہ نشے کی حالت میں اپنے حواس کھو کر دیر رات شاہ حویلی واپس آیا. جب وہ لڑکھڑاتے قدموں سے حویلی میں داخل ہوا تو وہ سیدھا اپنے کمرے کی طرف بڑھا. ادھر کمرے میں حیا پہلے سے ہی کزنس کے کہنے پر چابی لینے آئی ہوئی تھی اور سائڈ ٹیبل سے چابی اٹھا کر جیسے ہی باہر جانے لگی تھی مراد اندر داخل ہو گیا. شراب کے نشے اور الشبہ کی بے وفائی کے غصے میں مراد شاہ آپے سے باہر تھا. اس نے حیا کو دیکھا تو اس کا غبار حیا پر نکل پڑا. اس نے حیا کے ساتھ زبردستی کی. اگلی صبح جب مراد شاہ کی آنکھ لی تو اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا اور شراب کا نشہ اتر چکا تھا. لیکن رات کا وقت اسے دھندلا دھندلا یاد تھا. اس نے دیکھا کہ حیا کمرے میں ایک جگہ سمٹ کر بیٹھی ہے. اس کا چہرہ رو رو کر سوج چکا تھا اور وہ اپنے سفید دوپٹے میں خود کو سمیٹے ہوئی تھی. مراد نے رات کی شرمندگی اور اپنے غصے کو چھپانے کے لیے حیا پر چلانا شروع کر دیا. تم یہاں کیا کر رہی تھی رات کو؟ تم نے میری حالت کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. یہ چابی کا ڈرامہ کر کے تم میرے قریب آنا چاہتی ہو. تم نے سوچا کہ میں نشے میں ہوں تو تم مجھ پر اپنا حق جتا لو گی. مجھ سے واسطہ نہ رکھو. میں کہہ چکا ہوں. حیا مراد کے اس ناحق غصے اور الزامات پر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی. وہ ایک بھی لفظ کہے بغیر روتے ہوئے کمرے سے نکلی اور سیدھی بیگم نصرت کے پاس پہنچی. اس نے روتے ہوئے بیگم نصرت کو رات اور صبح کا پورا واقعہ سنا دیا کہ مراد نے رات کو کس حالت میں اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور صبح کیا الزامات لگائے. بیگم نصرت سب سمجھ گئی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ مراد الشبہ کی حقیقت دیکھ چکا ہے. انہوں نے حیا کے آنسو پوچھا اور کہا, حیا بیٹا تم پریشان مت ہو, میرا ایک اصرار مانو. تم مراد کے سامنے بالکل خاموش رہو. مراد کو ایک دفعہ الشبہ کے پاس جانے دو. وہ اس کے ساتھ طلاق کا ڈرامہ کر کے دیکھے. جب وہ دیکھے گا کہ الشبہ جائیداد کے بغیر اسے چھوڑ دیتی ہے تو اس کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے کھل جائیں گی. دوسری طرف مراد شاہ جو اپنی ماں کے پاس گیا اور الشبہ کے بارے میں بات کرنی چاہیے تو بیگم نصرت نے اسے سختی سے کہا کہ وہ جا کر الشبہ کو آزمائے. مراد شاہ کا دل اندر سے کانپ رہا تھا. اس نے سوچا شاید میری نظروں کا دھوکا ہو. وہ لڑکی شاید الشبہ نہ ہو جسے میں نے ہوٹل میں کسی کے ساتھ دیکھا تھا, کیونکہ وہ لائٹ مدھم تھی. شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو. وہ ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ بیگم نصرت نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا, اگر تمہیں لگتا ہے کہ وہ تمہاری ہے تو جاؤ, جا کر خود الشبہ کو طلاق اور جائیداد چھین جانے کا ڈرامہ رچا کر دیکھ لو. حقیقت خود تمہارے سامنے آ جائے گی. اور پھر وہی ہوا تھا. مراد شاہ جب الشبہ کے پاس یہ جھوٹ بول کر گیا کہ اس کے دادا نے اسے جائیداد سے آنکھ کر دیا ہے اور وہ حیا کو طلاق دے آیا ہے تو الشبہ نے اپنا اصل چہرہ دکھا دیا اور اسے دھتکا کر دانیال کا ہاتھ تھام لیا. جب الشبہ کی پوری حقیقت, اس کا دانیال کے ساتھ تعلق اور پیسوں کی ہوس مراد شاہ کے سامنے آ گئی تو وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ کر خون کے آنسو رو رہا تھا. وہ ہارا ہوا ٹوٹا ہوا انسان حویلی واپس لوٹا تھا. اس نے حیا کے پیروں میں گر کر اپنے گناہوں, اپنے غصے اور اپنی زبردستی کی معافی مانگی تھی. حیا نے مراد شاہ کے سچے پچھتاوے کو دیکھ کر دل سے اسے معاف کر دیا تھا. آج 2 سال بعد مراد شاہ صوفے پر بیٹھا ماضی کے ان جھونکوں سے نکل کر مسکرایا.
اس نے دیکھا کہ حیا کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی زندگی کا اندھیرا ختم ہو چکا تھا اور اب ان کی زندگی میں صرف خوشحال آفتاب کی روشنیاں تھیں جو ان کے خاندان کو ہمیشہ کے لیے ایک پائیدار محبت کے بندھن میں باندھ چکی تھیں۔